بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری امی نے مجبور ہو کر ابا کی دوسری شادی کروا دی اور مہینے کے 15 دن امی ابو کے ساتھ رہتی اور 15 دن ابو ان کی دوسری بیوی کے ساتھ رہتے۔ لیکن جو 15 دن امی ابا کے ساتھ گزارتی، امی کی حالت بری ہو جاتی اور امی کچھ نہیں بولتی تھیں۔ یہ راز جاننے کے لیے ایک دن امی کی جگہ ابا کے کمرے میں چادر اوڑھ کر میں چلی گئی۔ پھر جو ابا نے میرے ساتھ کیا، توبہ توبہ۔ میرے ابا ہر ہفتے لاہور چلے جاتے تھے۔ ہم واپس لوٹتے تو ان کا رویہ بہت عجیب ہوتا تھا۔ وہ میری اماں کو منحوس کہتے تھے کہ جب سے تم سے میری شادی ہوئی ہے میری زندگی کا سکون خراب ہو چکا ہے۔ میں تم سے شادی کر کے بہت پچھتا رہا ہوں۔ میری ماں نے تمہیں میرے سر پر مسلط کر کے میری زندگی خراب کر دی ہے۔ میں یہ سب روز سنتی تھی۔ مجھے اماں سے بہت ہمدردی ہوتی تھی، مگر میں کچھ بھی بولنے اور کرنے سے قاصر تھی۔ ہم 6 بہنیں تھیں۔ ابا کو اپنی نسل بڑھانے کے لیے بیٹا چاہیے تھا اور میری ماں اب کوئی بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ جب تک میری دادی زندہ تھی تب تک تو انہوں نے ابا کو دوسری شادی کرنے سے روک رکھا تھا، مگر دادی کے مرتے ہی ابا نے تانے شروع کر دیے۔ محلے سے کوئی بھی عورت جب اماں کے پاس آتی تو اماں کو کہتی کہ تم اس آدمی سے طلاق لے لو، آخر کب تک اس طرح زندگی بسر کرو گی؟ اماں ان کو کہتی کہ میں طلاق اس عمر میں کیسے لے لوں، جبکہ میری 6 بچیاں ہیں اور 4 تو بالکل جوان ہیں۔ میں ان کی شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہ جلد اپنے گھر کی ہو جائیں اور میں سکون سے پھر اپنے شوہر سے الگ بھی ہو جاؤں تو مسئلہ نہیں۔ اماں آئے روز کوئی نہ کوئی رشتہ دیکھتی ہیں، لیکن ان کو پسند ہی نہیں آتا تھا۔ ابا تو ہم 6 بیٹیوں کو فراموش کر چکے تھے۔ ہم باپ کی محبت کے لیے ترس گئی تھی، مگر ابا تو جیسے بھول گئے تھے کہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ ایک دن ابا جب لاہور سے واپس آئے تو انہوں نے اماں کے سامنے شرط رکھ دی کہ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو میری دوسری شادی کرنی ہوگی۔ یہ بات سن کر میری اماں کے ہوش اڑ گئے اور ہم بہنیں بھی پریشان ہو گئیں۔ اگر ابا نے دوسری شادی کر لی تو پھر وہ جلدی ہمیں گھر سے نکال دیں گے۔ اماں ان کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، مگر ابا نے کہا کہ وہ ان کو طلاق دے دیں گے، پھر وہ جہاں مرضی جائیں اور اپنی جائیداد سے بھی ہمیں عاق کر دیں گے۔ اماں نے کچھ سوچ کر ان کی دوسری شادی کروانے کی حامی بھر لی۔ اماں کے چچا کی بیٹی جوان تھی۔ اماں کے دل میں خیال آیا کہ میں رمضان کی شادی اس سے کروا دیتی ہوں۔ وہ میرے چچا اور خالہ کی بیٹی ہے اور ہے بھی طلاق یافتہ، ہو سکتا ہے جیسے میں کہوں وہ ویسے ہی میرے گھر میں رہے۔ ابا نے بلقیس کی بات جب ابا سے کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے کہ مجھے شادی لاہور کرنی ہے، اور اماں نے جب لڑکی کی تصویر دیکھی تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو اماں نے ابا کی شادی کا کڑوا گھون بھر لیا اور ابا کا دوسرا نکاح کروا دیا۔ ابا نے ہمارے گھر کے سامنے والا گھر خرید کر وہاں اپنی دوسری بیوی کو رکھ لیا۔ ہم سب بہنوں کو اماں نے سختی سے اس گھر میں جانے سے منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم میں سے کوئی بھی اس گھر میں نہیں جائے گا۔ ہمیں بھی ابا کی شادی کرنا اچھا نہیں لگا تھا، جو بھی تھا وہ ہماری سوتیلی ماں ہی تھی، ہمیں اپنی ماں سے زیادہ عزیز تو نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ابا نے ذمہ داری نبھانا شروع کر دی۔ وہ جلد از جلد میری 2 بڑی بہنوں کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے اماں سے بھی اس متعلق بات کر رکھی تھی۔ اماں تو ابا کا بدلتا روپ دیکھ کر ہی بہت خوش ہو گئی تھیں۔ ابا 15 دن ہماری طرف رہتے اور 15 دن سوتیلی ماں کی طرف۔ جس روز ابا اماں کے ساتھ رہتے اماں کی حالت غیر ہو جاتی۔ وہ جب بھی صبح اٹھتی تو بہت پریشان رہتی یا پھر ان کو چکر آنا شروع ہو جاتے۔ ہم سب بہنیں بہت پریشان رہتی تھیں۔ ابا کے تو بدلتے رویے کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا، مگر اماں کے علاوہ ہمارا تھا ہی کون جو ہمیں سہارا دیتا۔ میں روز اس متعلق سوچتی، مجھے ابا سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ وہ میری ماں کے جب بھی قریب آتے ان کو تکلیف دیتے تھے۔ ایک دن راز جاننے کے لیے میں اماں کی بڑی سی چادر اوڑھ کر اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ اس روز اماں اپنی کسی جاننے والے کی فوتگی پہ گئی ہوئی تھیں۔ ابا کو اس بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ 15 دن گزارنے کے لیے گھر آ گئے۔ میں اماں کی چادر سے چہرہ چھپا کر اماں کے بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مگر مجھے راز جاننے کا تجسس تھا۔
اس لیے خاموشی سے اماں کے بستر پر چت لیٹی رہی۔ جو ہی ابا کمرے میں آئے اور بتی جلائی تو میں نے اپنا جسم ساکت کر لیا۔ جب میرے جسم میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی تو انہوں نے لائٹ بند کر دی۔ میں نے سر تا پیر چادر لے رکھی تھی، مگر جو ہی ابا بستر پر آئے میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ابا تو… میرا نام افشاں ہے، ہم 6 بہنیں تھیں۔ میرا بھائی بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ ابا کو بیٹے کی چاہت تھی، مگر انہیں اماں دوبارہ بیٹا نہ دے سکیں۔ جب تک میری دادی زندہ تھیں ابا اماں سے بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے، کیونکہ اماں دادی کی بھانجی تھیں۔ یکے بعد دیگرے بیٹیوں کی پیدائش پر دادی بددل ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ اماں سے بہت محبت کرتی تھیں۔ جب کبھی ابا ان کے سامنے طلاق کی بات کرتے تو دادی غصہ ہو جاتی، مگر دادی کے مرتے ہی ابا نے دوسری شادی کی فرمائش کر دی۔ اماں ان کی فرمائش پوری نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا نے جب شرط رکھی کہ اگر تم نے میری شادی نہ کروائی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اماں ابا کو خود نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ وہ میری ماں وٹے سٹے میں آئی تھی۔ ابا کی بہن میرے ماموں سے بیاہی تھی، جس وجہ سے ابا کو ڈر تھا کہ میرا غلط قدم کہیں ان کی بہن کا گھر نہ برباد کر دے۔ اس لیے وہ اماں کے ذریعے نکاح کرنا چاہتے تھے، تاکہ سب کو لگے کہ اماں نے خوشی خوشی بیٹے کے لیے دوسری شادی کی ہے۔ ابا ہر ہفتے لاہور جاتے تھے۔ جب ان کے جانے کا وقت ہوتا تو سبھی بہت خوش ہوتے تھے، مگر جب واپس آتے تو ابا اماں کو اور ہمیں بہت گالیاں دیتے تھے۔ اماں گھر کے ماحول سے بہت تنگ آ چکی تھیں۔ کئی بار انہوں نے میری بڑی بہن سے بات کی کہ میں تمہارے باپ کا رویہ اپنے بھائی کو بتاتی ہوں، اس کی بہن میرے گھر میں عیش کرے اور میں یہاں گالیاں سنوں۔ جب کبھی اماں ماموں کو فون کرتی تو پھپھی بات چیت کر کے ٹرخا دیتی کہ وہ گھر پر نہیں ہیں۔ اماں کو ماموں سے بھی اب کسی قسم کی امید نہیں تھی۔ ان کو لگتا تھا جو بھائی پلٹ کر بہن کا حال نہیں پوچھ سکا وہ کیا بہن کی مدد کرے گا۔ ابا نے اماں کو سوچنے کے لیے 2 دن دیے تھے، جس میں اماں نے ان کا نکاح کروانا تھا۔ دوسرے دن اماں ان کی شادی کی حامی بھر چکی تھی۔ میں نے ان سے بہت بار پوچھا کہ آپ شادی کس سے کروائیں گی، تو وہ چپ رہیں۔ اگلی صبح انہوں نے ابا کو تصویر دکھائی تو ابا نے شادی کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ اماں جس سے شادی کروانا چاہتی تھیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے چچا کی طلاق یافتہ بیٹی تھی، جو کئی سالوں سے گھر پر تھی۔ اماں کی مرضی تھی اس طرح گھر کی بات گھر میں رہے گی اور میری بیٹیوں کو بھی ان کو حق مل جائے گا۔ میں ساری شرائط منوا کر چچا کی بیٹی کو اپنی سوتن بنا لوں گی، مگر ابا کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے اس جگہ منع کر دیا اور کہنے لگے کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ لاہور کی رہنے والی ہے اور کئی بار ہم ایک دوسرے سے مل چکے ہیں۔ تم نے میری شادی کرنی ہے تو پھر وہیں کر دو، اور خبردار جو اپنے بھائی کو کچھ بھی بتایا تم سب کو یہی کہو گی کہ بیٹے کے لیے صرف تم یہ سب کر رہی ہو۔ اماں ابا کے غصے سے واقف تھی، تبھی چپ کر گئیں اور سب کچھ راز رکھنے کی حامی بھر لی۔ ابا کہنے لگے کل میں لاہور جاؤں گا اور وہیں سے نکاح کر کے اسے گھر لے آؤں گا۔ نصرت اس گھر میں اسے کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اس کے رہنے کے لیے گھر خرید لیا ہے، وہ الگ رہے گی، مگر اس کی ذمہ داری تم پر ہے، اور اپنی بیٹیوں کا سایہ اس پر نہ پڑنے دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی بیٹی پیدا کرے۔ اماں نے کہا کہ ایک بار مجھے تصویر تو دکھاؤ، لڑکی کون ہے، خاندانی بھی ہے یا بس ایسے ہی کسی کو بھی اپنے خاندان میں شامل کر لو گے؟ ابا نے جو ہی موبائل سے اس کی تصویر اماں کو دکھائی تو اماں کے ہوش اڑ گئے، ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری ماں کی… ابا اگلے روز دوسرا نکاح کرنے لاہور چلے گئے تھے۔ یہ وقت میری ماں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے ابو کو برا بھلا کہتی تھی۔ میں حیران تھی کہ اماں نانا ابو کو کیوں برا بھلا کہتی ہیں، آخر انہوں نے کیا کیا ہے؟ دوسرا نکاح کر کے ابو گھر آ چکے تھے۔ اماں نے ہمیں دوسری امی سے ملنے سے منع کر دیا۔ ہماری ماں پہلے ہی بہت روتی تھی، اس لیے ہم نے ان کی بات ماننے میں ہی عافیت سمجھی۔ اماں روز صبح کا ناشتہ تیار کر کے ان کے گھر بھیج دیتی تھیں۔ امی خود بھی ان سے ملنے نہیں جاتی تھی، البتہ ان کا خیال ضرور رکھتی تھی۔ کئی بار میرا دل کیا کہ میں چھپ کر اپنی دوسری امی سے مل کر آتی ہوں، مگر میری بہن کو نہ جانے کیسے میرے ارادوں کا پتہ چل جاتا کہ وہ مجھے ڈانٹ دیتی اور کہتی افشاں تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گی جس سے اماں کو تکلیف ہو۔ اس لیے میں یہ ارادہ ملتوی کر چکی تھی۔ اب ہمارے گھر کا ماحول
अजीब हो चुका था। 15 दिन अब्बा दूसरी माँ की तरफ रहते थे, जबकि दूसरे 15 दिन हमारी तरफ रहते थे। अब्बू को तो अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास हो चुका था। वो हमारे अखराजात उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरी माँ कभी भी उनके घर नहीं गई थी। एक दिन मैं हमसाई के घर जाने लगी तो मुझे दूसरी माँ के घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं बच्चों की आवाज़ सुनकर बहुत परेशान हो गई। अम्मा के बच्चे तो हैं नहीं, फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? यही सोचकर मैंने उनके घर पर दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा खुलने पर अब्बू थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि चली जाओ, आज के बाद तुम अगर मुझे इस तरफ नज़र भी आई तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। अब्बू की डांट सुनते ही मैं वहाँ से भाग गई। अम्मी बड़ी बहन के लिए रिश्ता देख रही थी। उनको इस सिलसिले में एक लड़का भी पसंद आ चुका था। जब उन्होंने अब्बू से इस मुतालिक बात की तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है और वो लोग भी राबिया को पसंद कर चुके हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। लड़के ने बैरून मुल्क जाना था, इसलिए वो जल्द शादी करना चाहते थे। राबिया बाजी को भी शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। उन्हें लड़का पसंद आ गया। अब्बू को भी लड़का पसंद था, इसलिए उन्होंने जल्दी से शादी कर दी थी। 2 माह के बाद मेरी बाजी की शादी हो गई। मैं सौतेली माँ को बहुत अच्छा समझ रही थी कि उनके आते ही मेरी एक बहन अपने घर की हो गई थी, जबकि मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा खार खाती थी। जब अब वो 15 दिन अम्मी के पास रहने के लिए आते तो मेरी अम्मी की हालत गैर हो जाती थी। वो हमें बीमार लगती थी। मैं अम्मी से पूछा कि आए आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊं, कहीं आपको कोई बीमारी ना हो, लेकिन माँ मुझे डांट देती और कहती तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, तुम अपने काम से काम रखो। मुझे कभी कभी महसूस होता जैसे मैं माँ की सौतेली बेटी हूँ, क्योंकि अब्बू भी अक्सर मुझसे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बात करते थे और अम्मी मुझे डांट दिया करती थी। जब बाजी का रिश्ता हुआ तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मा आपको लड़के वालों को सब बता देना चाहिए कि आपके शौहर ने दूसरी शादी कर रखी है। अगर कल को बाजी के घर वालों को पता चला कि अब्बू ने दूसरी शादी की है तो वो बाजी को बुरा भला कहेंगे। मैंने इतनी बात की थी कि अम्मा तो मेरे पीछे ही पड़ गई, कहने लगी तुझे शर्म नहीं आती, तो अपनी बहन का बसा हुआ घर बर्बाद करना चाहती है। मैं अम्मी की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे डर लगता था कि मेरी अम्मी को कोई बीमारी ना हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा इस दुनिया में है ही कौन। अब्बू को दूसरी बीवी से फुर्सत नहीं मिलती, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने राज जानने के लिए अब ये फैसला कर लिया था कि अब जब भी अब्बा अम्मा की तरफ रहने के लिए आएंगे तो मैं अम्मा की जगह कमरे में चली जाऊंगी। इसी महीने खुदा का करिश्मा ऐसा हुआ कि अम्मा के किसी जानने वाले की फौतगी हो गई। अम्मी अब्बू को बगैर बताए फौतगी पर चली गई। जब अब्बू रहने के लिए आए तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। उस वक्त मेरी बहन घर पर नहीं थी, मैं अकेली घर पर थी। मैंने अब्बू से कहा, अम्मी खाना बना रही हैं, आप यहाँ बैठिए। थोड़ी देर में अम्मी आ जाती हैं। मैं अंदर से डर रही थी। मैं जानती थी कि मैंने अब्बा से झूठ बोला है। अगर मेरा झूठ पकड़ा गया अब्बू और अम्मी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। मैंने बड़ी सी चादर ओढ़ ली और चादर ओढ़कर अम्मा के कमरे में जाकर लेट गई। मैंने ये सारी सूरत हाल अपनी छोटी बहन को बता रखी थी कि अगर कहीं से किसी को मुझ पर शक हुआ तो तुम सब कुछ संभाल लेना। छोटी बहन ने जब अब्बू को कमरे में भेजा तो मैंने सर से पांव तक चादर ले रखी थी। अब उन्होंने जब कमरे की लाइट ऑन की तो मैं बिल्कुल साकित हो गई। मेरे जिस्म में ज़रा भी जुम्बिश न हुई तो अब्बू ने बत्ती बुझा दी और बिस्तर के करीब आ गए और अम्मा से माफ़ी मांगने लगे। मैं अब्बू को माफ़ी मांगते देखकर बहुत डर गई थी और परेशान थी कि अब्बू अम्मी से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। अब्बू माफ़ी मांगते ही रोना शुरू हो गए थे। नुसरत, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मेरे तो ये सब सुनकर ही होश उड़ गए थे। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या जवाब देना है। अगर मैं ये ज़रा भी कुछ जवाब देती तो मैं पकड़े जाऊंगी, और अगर मैं चुप रही तो अब्बा को शक हो गया, तब भी मेरी शामत है। कमरे में आने से पहले मेरी छोटी बहन ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं अपने साथ मोबाइल ले जाऊं। अगर ज़रा भी परेशानी हुई तो मैं अब्बू की नज़रों से बचकर एक मैसेज उसे कर दूं, जिससे वो सब कुछ संभाल लेगी। मैंने उसकी बात पर अमल किया और अब्बा की नज़रों से बचकर एक मैसेज उसे कर दिया। मेरा मैसेज पहुंचते ही छोटी बहन ने रोना और चीखना शुरू कर दिया। जब उसकी आवाज़ अब्बू के कानों से टकराई वो बाहर चले गए। छोटी बहन कहने लगी कि मैंने घर में सांप देखा है। मैं डर गई थी, इसीलिए चीखना शुरू कर दिया था।
ابو جلدی سے باہر آئے. میں بھی صورتحال کو سمجھنے کے لیے باہر آ گئی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. تب تک امی بھی واپس آ چکی تھی. امی ابو کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی. ابو امی سے کہنے لگے کہ تم کہاں پر گئی تھی؟ ابھی تو تم کمرے پہ تھی. امی کچھ بولنے ہی لگی تھی. جب ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ چپ ہو گئی. امی نے ابو کو دوسری ماں کی طرف بھیج دیا اور مجھے لے کر وہ کمرے میں آ گئی. میری چھوٹی بہن بھی میرے پیچھے ہی تھی. بڑی بہن تو ماموں کی طرف شادی پر گئی ہوئی تھی. ہم سب نے ہی 2 دن کے بعد چلے جانا تھا، لیکن دونوں پہلے ہی چلی گئی تھیں. جب 2 کی شادی ہو چکی تھی، مجھے کمرے میں آ کر امی نے مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے، مجھے سچ بتاؤ. جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گی. میں ماں کے سامنے کھڑی تھی اور کہا امی آپ اور ابو ہم سے کیا چھپا رہے ہیں؟ آج میں آپ کے کمرے میں گئی تو ابو بری طرح رو رہے تھے اور آپ سے معافی مانگ رہے تھے. ایسا کیا ہوا ہے؟ میں آپ کی بیٹی ہوں. تو امی مجھے کونے میں لے کر رونا شروع ہو گئی. کہنے لگی کہ تمہارے باپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے. یہ خبر سنتے ہی ہم دونوں بہنوں کے ہوش اڑ گئے. تو پھر آپ کیوں یہ سب کہتی رہیں کہ ابو نے دوسری شادی کی ہے اور وہ 15 دن اس گھر میں رہتے ہیں؟ تو اماں کہنے لگیں تمہارے باپ نے کوئی شادی نہیں کی تھی، یہ سب کچھ جھوٹ تھا. اس گھر میں کوئی اور نہیں بلکہ تم لوگوں کی سگی پھپھی رہتی ہے. میں حیران تھی، میری پھپھی تو صرف ایک ہی تھی، پھر دوسری کہاں سے آ گئی؟ میں امی سے پوچھ رہی تھی تو کہنے لگی کہ تمہاری 2 پھپھیاں تھیں. تمہاری پھپھی نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی تھی. اس کے شوہر جلدی اس کو چھوڑ دیا. وہ بالکل پاگل ہو چکی ہے. معاشرے کی نظر سے بچنے کے لیے تمہارے ابا نے تمہاری پھپھی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہا، لیکن اگر وہ سب کے سامنے اپنے سے گھر لے آتے تو لوگ طرح طرح کے سوال کرتے کہ یہ گھر سے بھاگ گئی تھی. اب بھائی اتنا بے غیرت ہو چکا ہے کہ واپس اسی بہن کو گھر لے آیا ہے. اب اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. پھر میں نے اور تمہارے ابا نے کھیل کھیلا کہ تمہارے ابو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. اس طرح سے میں نے سب رشتہ داروں میں یہ بات پھیلا دی کہ یہ شادی میں اپنی مرضی سے بیٹے کے لیے کر رہی ہوں جو ان کو دوسری عورت دے گی. جبکہ حقیقت ہم دونوں جانتے تھے کہ تمہارے ابا مجھ سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے 6 بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی کبھی دوسری شادی نہیں کی تھی، کیونکہ تمہاری دادی نے تمہارے ابو سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی دوسری شادی نہیں کریں گے. اماں تم دونوں نے کتنے جھوٹ بولے. جھوٹ میں کبھی سکون نہیں ملتا، انسان چاہے کچھ بھی کر لے. اگر تم ہم بہنوں میں سے کسی کو سچ بتا دیتی تو ہو سکتا ہے ہم کوئی اور بہتر راستہ نکال لیتی، جس سے چھوٹی پھپھی بآسانی اپنے میکے آگر رہ لیتی اور ہم ان کا علاج بھی کروا دیتے، ان کے بچوں کا بھی خیال رکھتے. امی آپ نے تو ہمیں پھپھی سے ملنے سے بھی منع کر دیا تھا تاکہ ہمیں پتہ نہ چلے. ابا ہر ماہ 15 دن ان کے ساتھ ان کو لاہور علاج کے لیے لے کر جاتے ہیں، مگر ان کے ذہن پر پتہ نہیں کس بات کا گہرا صدمہ ہوا کہ وہ سب کچھ بھول چکی ہیں. ان کی یادداشت ختم ہو چکی ہے. میرے ذہن میں ابھی تک ایک سوال تھا کہ اماں کی حالت غیر کیوں ہو جاتی ہے؟ اماں تم کیوں بیمار رہتی ہو؟ تو اماں شرمندہ ہو گئی. کہنے لگی میں ایک بار پھر حاملہ ہو چکی تھی، مگر معاشرے کے ڈر سے لوگ کیا کہیں گے؟ کس عمر میں جب بیٹی کے بچہ جننے کی عمر ہے ماں حاملہ ہو گئی ہے؟ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہتی اماں ابارشن کروا چکی تھی. لیکن امی ابو آپ سے معافی کیوں مانگ رہے تھے؟ تو امی کہنے لگی کہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے ابا نے شرمندگی کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھ سے یہ کام کروایا، جس کے لیے میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی. وہ روز مجھ سے معافی مانگتے ہیں. میں نے بہت تانے سنے ہیں، مار کھائی ہے کہ میں ان کو بیٹا نہ دے سکی. اگر دیا بھی تو وہ مر گیا تھا، مگر اب جب میں یہ خوشی ان کو دینا چاہتی تھی تو انہوں نے مجھ سے چھین لی. امی پریشان تھی. ہم نے ان کو دلاسا دیا. امی کی شادی کو 14 سال میں ہو گئی تھی. وہ ہماری ماں کم اور بہن زیادہ محسوس ہوتی تھی. ہم دونوں بہنوں نے امی سے اجازت لے کے پھپھی کی طرف جانا چاہا. میں میڈیکل پڑھ رہی تھی. مجھے مریضوں کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ کب تک ٹھیک ہوں گے. جب میں پھپھی کی طرف گئی تو ان کو دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ پھپھی مردہ اور زندہ ایک برابر تھی. ان کو جب بھی ہوش آتا تھا وہ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں دیتی تھیں، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے ان پر بہت زیادہ تشدد کیا ہے. پھپھی کے 3 بچے تھے. ابو جوان بہن کو ایسی حالت میں دیکھ کر بہت گھڑتے تھے. تب پھپھی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے گھر سے نہ بھاگتی تو شاید کچھ اور حالات ہوتے. اب نہ محبت رہی تھی اور نہ اپنے وجود کی ہوش. میں نے ان کی طبیعت کے بارے میں اپنے سینئر ڈاکٹر سے بات کی جو تعلیم مکمل کر کے پریکٹس کر رہے تھے. انہوں نے پھپھی کا علاج کرنے کے لیے اسلام آباد بلا لیا.
پھپھی 6 ماہ تک ان کی زیر نگرانی رہیں۔ ڈاکٹر نے ہر ممکن صورت میں ان کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کی تھی اور 6 ماہ میں کافی حد تک وہ بہتر ہو چکی تھیں۔ ابو بہن کو اب دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ خاندان میں یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ ابو چاہتے تھے جب تک سمینہ ٹھیک نہیں ہو جاتی یہ بات ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کی بدنامی ہو یا پھر اسے لوگ بد کردار کہیں، کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آخر پھپھی کے لیے کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے ہم سب کو سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی ان کا ماضی کو ریدنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ البتہ مجھے اتنا معلوم ہو چکا تھا کہ پھپھی کا ماضی بہت بھیانک تھا۔ امی ماموں کو بتا چکی تھی کہ سمینہ واپس آ گئی ہے۔ ماموں نے بہت ہی برا بھلا کہا، مگر اماں نے ان کو یہ بول کر چپ کروا دیا کہ تمہیں اپنی بہن کی کون سی فکر تھی جو اب دوسری بہن کو برا بھلا بول رہے ہو۔ میں اپنی ماں سے بہت خوش تھی کہ انہوں نے کیسے اپنی نند کے لیے قربانی دی، کہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ پھپھی اب ٹھیک ہو چکی تھی، ان کا مناسب رشتہ کر کے امی نے ان کا گھر بسا دیا تھا، جس کے لیے ساری زندگی ترستی رہیں۔ ان کو اب وہ محبت مل چکی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کی بھی اپنی کوئی کہانی ہے، کوئی آپ بیتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل کے تھرو آپ کی کہانی منظر عام پر آئے تو ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔